اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت خامسہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ معمول کے مطابق وبا اور کورونا کے اس دور میں سلسلہ تعلیم کا اجرا کرتے ہوئے آج پھر 30 مئی 2021 کی تاریخ میں آج آپ کے نصاب کی کتاب منصورات کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ کل جو آپ نے 29 مئی کو سبق پڑھا تھا، اس میں میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ فن ادب کی مشہور کتاب منصورات جو علمی درسگاہوں میں ایک ادبی حیثیت رکھنے والی انتہائی معتبر اور انتہائی ضروری کتاب ہے، اور یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عربی ادب کے موضوع میں یہ کتاب اس قدر معنویت رکھتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنا ہو، یا آپ کو اپنی فکر کا اظہار کرنا ہو، یا اپنے حالات کو بیان کرنا ہو، اور کسی مخاطب کو اپنے مقاصد کی تعبیر میں مدد کی ضرورت ہو، تو یہی وہ عربی زبان ہے جس سے انسان اپنے تمام افکار و خیالات اور تمام مقاصد و مفاہیم کو بیان کر سکتا ہے۔ غرض کہ عربی زبان کی اہمیت اور ضرورت کو اگر دیکھا جائے تو کہا گیا ہے کہ طلب حاجات میں اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں اور دعوت و تبلیغ، تدریس و تعلیم جیسی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں عربی زبان کی جو کارکردگی رہی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے منصورات کو درسگاہوں میں شامل کیا گیا۔ اس کے موضوع کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اس کا موضوع کلام عرب یعنی عربی کلام، اس حیثیت سے کہ وہ فصیح ہو، بلیغ ہو، صحیح ہو۔ اس حیثیت سے نہیں کہ نہ وہ بلیغ ہو، نہ وہ فصیح ہو، اور نہ ہی صحیح ہو، بلکہ عربی ادب کا موضوع جو ہوتا ہے وہ کلام عرب صحیح ہوتا ہے، اور اس کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ اس کلام عربی کے دسترس حاصل کرنے کے بعد، اس پر حاوی ہونے کے بعد، اس سے قرآن کا ترجمہ، اس کی تفاسیر، قرآن کے مفاہیم، اس کے محاسن، کمالات اور تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور جو دیگر تمام علوم اسلامی ہیں ہمارے لیے، اور جن میں ہمارے اسلامی تہذیب و تمدن کا خزانہ پوشیدہ ہے، ان تمام علوم کو جاننا، ان تمام کتابوں کو سمجھنا، سمجھانا، دعوت و تبلیغ کرنا، یہ ہمارا کلام عربی ادب کا بنیادی مقصد اور اس کی غرض ہے۔
البتہ کلام عربی یعنی عربی ادب کی تعریف کیا ہوگی، تو اس کے بارے میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عربی ادب کہتے ہیں نحو، صرف، اصول، ان تمام چیزوں کی رعایت کرنے کا نام کیا ہے؟ ادب ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نحو، صرف، اصول کے ساتھ ساتھ بلاغت، علم بیان، علم معانی، علم تشبیہ وغیرہ ان تمام چیزوں کو جاننے کا نام ادب ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ادب کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، احادیث، فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ ساتھ اصول حدیث وغیرہ تمام علوم کو سمجھنا اور سمجھانا، یہی ادب ہے۔ غرض کہ بنیادی طور پر کلام عربی پر دسترس حاصل کرنا اور اس میں کمال حاصل کرنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے اور بنیادی ضرورت ہے۔ لہذا جتنے بھی اس کتاب کے اندر واقعات و قصص، حکایات اور مختلف کتب مشہورہ سے لی گئی باتیں اس میں رکھی جائیں گی، ان میں عبرت بھی ہے، ان میں سبق بھی ہے، ان میں حکمت بھی ہے، ان میں واعظ و نصیحت بھی ہے اور عظمت اسلام کا اظہار بھی ہے، تاریخ بھی ہے، سیرت نبوی بھی ہے، سیرت صحابہ بھی ہیں وغیرہ ذالک۔ اس لیے ان تمام اسباق کے ذریعے ہمیں یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے والے ان واقعات و حقائق اور زندگی کے مختلف شعبوں پر روشنی ڈالنے والے ان حکایات و قصص سے ہم جو سبق حاصل کریں، نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں انہیں برتیں، بلکہ اپنے اغیار میں بھی ان کا فیضان تقسیم کریں، ان میں اپنے افکار و خیالات، اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی شریعت و طریقت کا پیغام ان تک پہنچائیں، چاہے وہ معاش سے متعلق ہو، چاہے معیشت سے متعلق ہو، چاہے وہ اقتصادیات سے متعلق ہو، سماجیات سے متعلق ہو، شریعت سے متعلق ہو، طریقت سے متعلق ہو۔ جتنی بھی باتیں آپ پڑھیں ان کو اغیار تک پہنچانا ہمارا اور آپ کا ایک ملی فریضہ ہوگا، سماجی فریضہ ہوگا، مذہبی فریضہ ہوگا اور منصبی فریضہ بھی ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ مصنف نے اپنی کتاب میں مقدمات وغیرہ بھی رکھے ہیں اور اپنے حالات بھی بیان کیے ہیں، لیکن کتاب کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کرنا یہ نامکمل ہونے اور دم بریدہ اور ناقص ہونے کی باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بالتسمیۃ والتحمید فہو اخطا۔ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ اور حمد الہی کے اس کا آغاز کیا جائے وہ نامکمل اور دم بریدہ ہوتا ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا ہے، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ حمد باری کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بسم اللہ تو کیا لیکن الحمدللہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذکر باللسان کے بجائے ذکر بالقلب پر اکتفا کیا ہو،
اور یہ سوچا ہو کہ اگر ہم زبان سے نہ کہیں بلکہ دل سے اس کو بیان کر لیں حمد باری کو تو یہ کافی ہوگا، تو یہ اس کی نیت پر موقوف ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ قرآن کی اتباع کے ساتھ ساتھ حدیث کی اتباع کرتے ہوئے ہر کام کو بسم اللہ اور حمد باری سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر مصنفین جہاں پر بسم اللہ رکھتے ہیں وہیں پر تحمید کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تو تسمیہ اور تحمید کا تذکرہ 75% بلکہ 80 اور 85-90% مصنفین نے کیا ہے۔ بعض ہی ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے صرف بسم اللہ پر اکتفا کیا ہے، یا تو اس لیے کہ کتاب طوالت کا شکار نہ ہو جائے، یا اس لیے کہ کتاب میں اختصار ملحوظ رہے۔ یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ذکر باللسان کے بجائے ذکر بالقلب پر اکتفا کیا ہے تو اس کے لیے جواز کا راستہ بن سکتا ہے، لیکن اختصار اور ایجاز کے بہانے کبھی کبھی یہ بات بخل اور کنجوسی پر بھی محمول کی جا سکتی ہے، اس لیے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ صرف بسم اللہ کہا جائے، ہے نا، بسم اللہ کہا جائے اور الحمدللہ کہا جائے، اس کے بجائے صرف بسم اللہ پر اکتفا کرنا بہتر نہیں ہوتا۔ مصنف نے بسم اللہ کے بعد الاعتراف بالنعمت کے عنوان سے پہلا سبق شروع کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف کتب مشہورہ سے مختلف تاریخ، مختلف سیرت، مختلف واقعات، مختلف قصص اور مختلف حکایات کو انہوں نے اس میں جمع کیا ہے۔ لہذا یہ الاعتراف بالنعمت کو بھی یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے مسلم شریف جلد دوم سے انہوں نے یہ اعتراف بالنعمت کا واقعہ اخذ کیا ہے، ترتیب دی ہے۔ اب اس ترتیب میں انہوں نے الاعتراف بالنعمت کا جو ذکر کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، تو فرماتے ہیں الاعتراف بالنعمت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کے احسان کو ماننا، جاننا، قبول کرنا۔ اب اعتراف کا معنی سمجھ لیں آپ۔ اعتراف یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو جو اس پر احسان کیا گیا، اس پر کرم کیا گیا، اس پر مہربانی کی گئی، اس کو کشادہ دلی کے ساتھ تسلیم کرے، مانے اور جانے، اس پر اقرار کرے اور ایمان رکھے، اسے ہم اعتراف کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے معترف، ایک ہوتا ہے معاند۔ معاند وہ ہے، المعاند اس آدمی کہتے ہیں جو آدمی حق جانتا ہے لیکن اللہ کے احسانات کو کو جاننے کے باوجود اس کو مانتا نہیں۔ من یعلم الحق ولا یعترف،
جو آدمی حق بات کو حق جانتے ہوئے بھی اسے نہ مانے ہم اسے معاند کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، ایمان کامل والا ہوتا ہے، تو وہ معترف کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی نوازش کو مان لیتا ہے۔ باقی آئندہ سبق انشاءاللہ۔